علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ الفلق کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کوئی کام نہیں کرتے اور فرماتے کہ میں نے کر لیا ہے، اور شدید بیمار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے اپنا مرض معلوم ہو گیا ہے کہ خواب کے اندر دو بندے میرے پاس آئے، ایک میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا اور ایک سر کی طرف، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے۔ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے اور فلاں یہودی لبید بن عاصم نے کیا ہے، اور کھجور کے غلاف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی کے دندان اور کچھ بال اور میل اس غلاف کے اندر ڈالی، اور پھر کنویں میں ایک رسی کو بھی رکھا اور پتھر کے نیچے رکھ دیا۔ اب اس میں رسی میں 11 گیرا لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے انتقام نہیں لوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ ان سے انتقام لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے شفا مل گئی ہے، میں بدلہ نہیں لیتا، میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ تو یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں میں 11 آیات ہیں۔ یہ اس وقت نازل ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے کہ وہ جو 11 گیرا انہوں نے رسی میں لگائی تھی، بعض روایت میں آتا ہے کہ رسی تھی، بعض میں آتا ہے کہ تار تھی، اور بعض روایات میں ہے کہ بال تھا، اس پر 11 گیرا لگی ہوئی تھی۔ ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور وہ گیرا کھولتے گئے۔ جب وہ ساری گیرا کھول لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا لگا جیسے بہت بڑا بوجھ میرے اوپر سے اتر گیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اللہ نے اس وقت نازل کی تھی۔ تو چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف۔ کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر، ہر اس شر سے، ما خلق، جو پیدا کیا گیا، ومن شر غاسق، اور اندھیری رات سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات، اور پھونکنے والوں کے شر سے، فی العقد، جب وہ گیرا لگائیں، ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کریں۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو بتا دیا کہ وہ اللہ کی پناہ میں کیسے آئے۔ جب انسان ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو اب اللہ کی حفاظت میں وہ آ جاتا ہے، اللہ ہر شر سے اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ اب رات کا شر کیا ہے کہ رات کو سانپ، زہریلی چیزیں، اندھیرا، چور، ڈاکو، جب انسان یہ صورتیں پڑھتا ہے تو وہ ہر چیز سے حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اور گیرا پر پھونکنے والے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو جادو کرتے ہیں، گیرا لگاتے ہیں اور پھونکتے ہیں، ان کے شر سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور حاسد کے شر سے بھی انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ
حاسد کے سامنے مت کرو، کیونکہ اس کا دیکھنا ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کہ حسد ایسی بری بیماری ہوتی ہے۔ تو جب انسان ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہے تو وہ ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتیں اگر کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہوں اور وہ 41 دن تک ان کو 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیے تو اللہ اس کے اندر سے جادو کے اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ جادو برحق ہے۔ جس طرح اچھے وظائف کی تاثیر ہوتی ہے اسی طرح یہ جادو کی بھی تاثیر ہوتی ہے، لیکن اس کا کرنا حرام ہے۔ یہ جادو برحق کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو گیا تھا، لیکن جادو کا کرنا حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس سے شفا کا طریقہ اسی لیے بتا دیا۔ اب جو انسان سورۃ ناس اور سورۃ فلق کی تلاوت کرتا ہے وہ ہر قسم کی نظر بد سے، جادو کے اثرات سے، کسی جان مال کے نقصان سے، اچانک آنے والے حادثات سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں کا طریقہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ ان کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ 41 دن تک پانی پئیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان صورتوں کو 11 مرتبہ پڑھ کے مغرب کی نماز کے بعد اپنے پہ دم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے گا۔